کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو ترجیح دی حکم پہ، ایک رستہ ہے نفس کا، ایک رستہ حکموں کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا امتحان دیا ہے کہ نفس بھی رکھا ہے، حکم بھی رکھا ہے، اور نفس میں اتنی طاقت ہے کہ بہت طاقتور ہے، بدو طاقتور بہت ہے، تو جس نے نفس کو خواہش کو ترجیح دی حکم پہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن جہاں دین آتا تھا وہاں، جہاں دنیا آتی تھی وہاں نماز پیچھے، جہاں دنیا آتی تھی دین پیچھے۔ اس رستے سے میں خود گزر کے آ رہا ہوں، اور میں نے دین کو چھوڑا تو دین نے مجھے بہت دفعہ چھوڑا، ایک عمل میں نے چھوڑا، عمل نے مجھے بہت دفعہ چھوڑا، اور ایک رستہ وہ ہے کہ میں دین کو ترجیح دوں دنیا پہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں بات سنتا ہوں لیکن مجھے ہدایت نہیں ملتی۔ اس کو اللہ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنی مرضی کو رب الہ بنا لیا، اپنی خواہش کو خدا بنا لیا۔ فرعون تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو رب سے بھی اعلیٰ ہوں۔ تو ایک رستہ جو میں گزار کے آ رہا ہوں، جس میں میں نے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو، فیکٹرز کو، سنگرز کو، سپورٹس مین کو یا تو نشے سے مرتے دیکھا ہے، یا ڈپریشن سے، یا خودکشی کرتے دیکھا، اور یہ 100% رزلٹ ہے، اس میں 99.99 بھی نہیں ہے، انلیس کہ کوئی اللہ نے دین کی طرف مڑ دیا تو بچ گیا۔ جس نے ٹاپ، اچھا ایک ہوتا ہے نا میں نے ٹاپ کرنا ہے، تو وہاں تک تو آدمی پھر بھی تھوڑا بچا رہتا ہے، لیکن جو اپنی فیلڈ میں ٹاپ ہو جائے پھر آگے کچھ ہے نہیں، تو پھر وہ بیچارہ یا تو نشے میں پڑ جاتا ہے یا پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو دل میں آتا ہے، جو مرضی، جو میں چاہوں، میری مرضی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم کے ساتھ گمراہ کرتا ہے۔ جیسے ابو جہل کو پتا تھا، اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی یہ ابو جہل ابو لہب آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون کو پتا تھا نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایمان نہیں لایا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں جو نان مسلمس کو دیکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک اپنا پیغام نہیں پہنچا دیں گے۔ تو ہمارے بہت سارے کوچز غیر مسلم تھے، پورا اسلام کا پیغام پہنچا، زبان سے اقرار کیا اسلام سچ ہے، لیکن آئی ایم ٹو اولڈ فار اسلام، میں نے کرکٹ کو اب اپنا مذہب بنا لیا، اسی پہ مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے، یہ بھی اللہ کی مطلب رحیمی کریمی یا ذات ہے کہ اپنے پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں علم کے ساتھ گمراہ کریں۔ جیسے آج لوگوں کو پتہ سود حرام ہے پھر بھی گمراہ ہیں خواہش کی وجہ سے، پتہ رشوت حرام ہے پھر بھی گمراہ ہیں، اس میں سے ہیلے نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا پھر وہ گمراہ کیوں تھا علم کے ساتھ؟ آگے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ، آنکھ پہ، کان پہ مور لگا دیتے ہیں کہ اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یحول بین المرء و قلبی، اللہ اس کے بندے کے درمیان بیٹھ جاتی ہے۔ یہ رستہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، نہ بیان اثر کرتا ہے بلکہ بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، نہ کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ کوئی تلاوت۔ نہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن اللہ پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ پھٹ جاتا۔ ایک ایک آیت پہ صحابہ کا انتقال ہو گیا، ایک آیت سن کے جنت کی، ایک آیت سن کے جہنم، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جسم کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ مسئلہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کیونکہ میں چھوڑ کے آ رہا ہوں نا، لیکن 20 سال سے تھوڑا اس پہ چل رہا ہوں، تو وہ زندگی فطری ہے، بہت سکون چین والی ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح نہیں کیوں آئے بھائی حالات ٹھیک نہیں دبئی چلے جاؤ، کسی کو دبئی نہیں بھیجا کہ یہ میرے حالات خراب ہیں دبئی کا ویزا لگوا لو، US پاسپورٹ لے لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کینیڈین امیگریشن لے لو۔ آپ نے ایک گداگر کو، بیگر کو بھیجا ہے بازار کا رستہ کہ بھیک نہ مانگو بازار جاؤ، باقی سب کو عمل دیا ہے یہ کرو یہ ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تبلیغ کے کام میں تھوڑا بہت چلتا ہوں، ہم بھی ویسے ہی پھنسے ہیں تبلیغ والے جیسے نان تبلیغ والے پڑے، ہم بھی ویسے ہی ڈرتے ہیں موت سے جیسے دوسرے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نفس کو نہ پہلے نہ بعد میں موت آ نہیں سکتی، کتاب میں طے ہے۔ دو چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، ایک موت سے، ایک رزق سے، اور دونوں کو اللہ نے اتنا بیان کیا کھل کے۔ اور میرے 20 سال میں اتنی ہے میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ روزی کسی کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ بڑھا دیں، اللہ گھٹا دیں، اللہ کھول دیں، اللہ تنگ کر دیں، یہ کسی کے ذمہ نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقِهَا، ساری روزی مخلوق کی اللہ کے ذمہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان اپنی نفس کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ مور لگا دیتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ میرے اندر خواہش ہے، ابھی یہ موبائل فون جو ہے 5-6 سال پرانا ہے، لیکن ایک مچھر چل رہا ہے آج کل آئی فون 16 کا، وہ کاٹ کے جا رہا ہے نا، اور کھجلی ہو رہی ہے آئی فون 16 خریدو۔ اب یہ کھجلی میں مزہ بھی آ رہا ہے آئی فون 16 میں، متاع قلیل، تھوڑا بہت مزہ تو ہے نا، تبھی تو۔ اور اللہ نے خواہشات ڈالی کہ یہ اتنا خطرناک امتحان ہے کہ ساتوں زمین آسمان پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ اللہ یہ امتحان ہے، خواہش اندر رکھی ہے، اور میری مرضی کہ میرے پاس مال ہے، اللہ نے کہ مجھے مال دیا میں نیا فون لے، بل مجھے تو بیان کے بعد ہدیے بھی ملتے ہیں، پتہ نہیں ذیشان کو ملتے ہیں یا نہیں۔ تو مجھے تو کہتے جی بڑا اچھا بیان تھا آپ کی، بہت گرمی لگ رہی تھی، میں آپ کو AC بھجواؤں، میں کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دل کرتا ہے میرا بھی، اور میں زندگی گزار کے آ رہا ہوں۔ لیکن مسئلہ میں US گیا کوئی 15 سال پہلے جب حالات بڑے خراب تھے،
تو انہوں نے مجھ سے کہا ان کی آفیشلز نے یہاں کیوں آئے ہو؟ میں کہا خواہشات پوری کرنے. کہا اچھا. میں کہا ہاں میں نے سنا یو ایس سب خواہشات پوری کر دیتا ہے. کہتے ہاں بتاؤ. میں کہا تمہیں رشیا چائنا اور انڈیا سب سپر پاور دوں گا, میری داڑھی سفید ہو رہی ہے اس کو روک دوں گا, یہ تو امپاسبل پھیل. میں کہا نو وریز. میں کہا میں بوڑھا ہو رہا ہوں مجھے جوانی بڑھاپا روک دو, امپاسبل پھیل. میں کہا میں بیمار ہو جاتا ہوں صحت مند, امپاسبل. میں غمگین ہوتا ہوں, امپاسبل. میں نے کہا میں مرنا چاہیے, امپاسبل. میں نے کہا یہ دنیا بنائی نہیں ہے خواہشات پوری کرنے کے لیے. خواہشات تو اللہ کہنے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, وہ تو موت کے بعد پوری ہوں گی. تو میں نے بہت سارے علماء کے ساتھ, میرے فضل ہی ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جتنے دوست ہیں سب ماشاءاللہ علماء ہیں اور سب ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں. میری ایک ہی دوست ہے جو کلین شیو ہے, وہ میری بیوی ہے. باقی میرا کوئی کلین شیو دوست نہیں ہے, وہ مطلب ہے ہی نہیں. تو باقی میرے سب آس پاس بھائی سلمان آفتاب, انہی سے نہیں چھوٹتے ہم. وہ ہمارے ایک قصہ ہے کہ ایک شیر اور بلہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے, تو بلے کی نظر, شیر کی نظر بلے پر کہا تو میری شکل کا ہے, تو اتنا سا. کہا جی نہیں میں تو آپ سے ہی تگڑا تھا کہ تبلیغیوں اور مولویوں نے میری ایسی کی تیسی کر دی. تو ذیشان بھی ہے میرے حصے میں, یہ اس کا بھی ہاتھ ہے لفظ میں گئے کوئی ماڈرن ٹیچر ہو, یہ نکلا داڑھی والا, اس میں بہت سارے جواز سارے ہی ہیں ماشاءاللہ. تو شیر نے کہا اچھا چلو مجھے لے کے جاؤ, میں اس کی ایسی کی تیسی کو چلے. تو کھٹکھٹا ٹک 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 اندر سے نکلی جماعت والے تبلیغی جماعت. کا کیا بات ہے؟ کہ تم نے اس کا کیا اشر کیا؟ کہ دفعہ ہو جا تیرا اس سے برا کریں. کہ تیری ایسی کی تیسی, میں جنگل کا ہوں, کہ بادشاہ میں تو میں ہوئی. خیر اس نے کہا آؤ باہر لڑ لیتے ہیں. تو وہ تیار ہوئے لڑائی کے لیے. تو بندے نے کہا میں ذرا بازار جا رہا ہوں, واپس آ کے لڑیں گے. وہ کہا جا. کہا نہیں مجھے تجھ پہ یقین ہے, تو بھاگ جائے گا. شیر نے کہا میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میں آج تک نہیں. انہوں نے کہا تم مجھ سے بھاگ جا. کہا کیا کریں؟ کہا تجھے باندھ دیتا ہوں اور پھر لڑیں گے. ٹھیک ہے باندھ دے. شیر کو باندھا, اس نے بیعت نکالی, ٹک ٹک 3 دن کے لیے تیار. چلا 4 مہینے سال, اور مار مار کے 72 گھنٹے اتنا شیر کو مارا. بلّہ دیکھ رہا تھا کیا ہوا. اب جب مار کے تھک گیا نا, تو شیر نے بلے سے مجھے بات سن, جب میں تیرا جتنا جو چھوڑ دے گا نا, اس سے زیادہ چھوٹا تو نہیں کرے گا. انہوں نے سب نے مل کے مجھے یہ حالت میں پہنچایا. تو میرے دوستوں ہم نے ان سب سے سن کے ایک بات سنی ہے, اور میں آپ کو کرکٹ سے بتا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے گریٹ کرکٹر کوئی نہیں بن سکتا جب تک اس کو کرکٹ کے حالات پہلے سے پتہ چل جائے. ہمارے بہت بڑے گریٹ کرکٹر جن کو پرنس آف کرکٹ کہتے ہیں, جیسے وہ شین وارن جو ہے مر گیا بیچارہ, وہ بھی نشے سے, وہ 5 بڑے کرکٹرز میں تھا. یہ لوگ پہلے سے جج کر لیتے تھے. جیسے برائن لارا پہلے سے بتاتا تھا فیلڈرز کو, یہاں ماروں گا, یہ گیند کرے گا, یہ کر. اچھا وسیم اکرم, میں نے تو کبھی بتایا نہیں, تو وسیم اکرم نے کسی نے پوچھا کہ سعید انور نہ پریکٹس کرتا تھا نہ ٹریننگ کرتا تھا, اس کے پاس کیا کوالٹی تھی؟ میں نے کہا, وسیم نے کہا کہ اس کو بال سے پہلے پتہ چلتا تھا بالر کون سی بال کرے گا. اور میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, 100 مائلز 160 کلومیٹر کوئی نیکڈ آئی نہیں دے سکتی. سوئنگ چھپائی ہوئی ہے بالر نے, شائن یہاں ہے, باہر آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ اتنے دور سے نہیں نظر آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسا ٹیلنٹ نہ دیں. جیسے ہمارے سہیل خان ہیں, جنید جمشید کی کمپنی کے اونر ہیں, ان کا بیٹا جو ہے مولوی تاج صاحب کو بٹھایا, کہا کچھ سوچیں, اور لکھ لیا اور مولوی صاحب کی جیب میں ڈال دیا. جو مولوی صاحب نے لکھا تو جیب میں پڑا تھا نا, اس کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا. تو جو گریٹ پلیئرز ہیں نا, وسیم اکرم گھاس اٹھاتا تھا, 3 دن میں میچ ختم ہو جائے گا, کہ وہی تھوڑی آتی تھی. تو ایک نظام ہے تقوینی نظام ہر فیلڈ کا, ایک ہے تشریحی نظام. یہ تقوینی نظام اللہ کچھ پہ کھولتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے گریٹ بن جاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیں وہ عطا کر دیں. تو وہ نظام چلتا ہے اس دل سے, یہ دل بتاتا ہے یہ کرے گا, ہے نا. آدمی شکل, میں بھی ڈاکٹر سے ملا مدینہ میں, 3 ڈاکٹر تھے, اپنی ایلوپیتھی کے ٹاپ تھے, لیکن طب نبوی پڑھی تھی. کہا سعید بھی آپ ہمارے ساتھ کسی کو 1 گھنٹہ بٹھا دو, میں اگلے سال کی ایک بیماریاں 1 سال کی بتا دوں گا اس کو کون سے آنے والی ہیں. ہاتھ پکڑتے ہیں, نفس چیک کر کے بیماری بتاتے ہیں. میرے سامنے آپ بلہ پکڑ کے کھڑے ہو تو میں بتا دوں گا پلیئر کیسا ہے اور کون سا پلیئر ہے, بیک فٹ فرنٹ فٹ, ہر فیلڈ کی. اس فیلڈ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے, افلم یسیروا فی الارض فتکن لہ قلوب یعقلون بہا اور آذان یسمعون بہا فانھا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور. جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھیرو گے, نہ تمہاری عقل دل میں ہوتی, یاد رکھنا. انٹیلیجنس اور وزڈم میں زمین آسمان کا ہے, یہ انٹیلیجنس ہے. دنیا انٹیلیجنس میں اوپر جا رہی ہے, وزڈم میں نیچے, عقل اور ذہانت. تو جب تک تم زمین پہ نہیں پھرو گے, نہ تمہاری دل کی عقل کھلے گی, نہ دل کے کان کھلیں گے. اور غور سے سن لو, صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل اندر سینے میں. اب یہ دل, اور اللہ فرماتے ہیں لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, نہ مال نہ اولاد ماتو قلب سلیم. اور گریٹ پلیئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں سے گریٹ ہوتے ہیں. دلیر, بزدل, یا یہاں کا بزدل, یہاں کا دل. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم کا ایک باڈی پارٹ ہے, ٹھیک ہو جائے, ساری باڈی ٹھیک ہو جائے گی. حکیم الحاجبان امریکہ کا بڑا باسکٹ بال پلیئر ہے, 7 فٹ کا ہے. تو فجر ہیوسٹن میں نے دیکھا, ملاقات کرائی. میں کہا تم فجر مسجد پڑھتے ہو؟ کہا شیخ صاحب لیگیٹری. میں کہا اچھا. تو میں کہا کہاں سے آتے ہو؟ 40 کلومیٹر ڈرائیو کر کے فجر پڑھتا, ہم سے پڑوس میں نہیں جایا جاتا. تو جب دل کرتا ہے نا, ہم لاہور میں رہتے تھے, چلو یار گجرانوالا چڑے کھانے چلیں,
چلو گوال منڈی چلیں, چلو وارث کی نہیں, میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے. اصل مسئلہ اللہ دل دیکھیں, حسن ما فی الصدور, دل دیکھیں گے, تمہارے چہروں کو نہیں, دلوں کو دیکھتے ہیں. دل کا مسئلہ ہے. ایک بس گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج جنرلی بیٹھ کے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے, اور ہمارے اسپورٹس میں بھی دل بننے کے دو راستے تھے, ایک سننا اور ایک دیکھنا. جس نے پچ کے بارے میں سنا اور پچ کو دیکھا, یہ تو گیا, اس کا میچ گیا, میچ سے پہلے پھر اس کو اتنی سوئنگ ہوگی. میں نے 20 سال میں دیکھا کرکٹ میں کہ ایک گریٹ پلیئر آتا ہے, سوئنگ بند ہو جاتی. یہ کیا ہوا, ابھی تو بارش ہو رہی تھی. ہم نے ایک قصہ سنا, حضرت کعب پہ بارش نہیں ہوئی, فجی میں جا کے خود دیکھا. ہم یہاں مسجد کے ادھر ہیں بارش, اور مسجد ادھر بارش نہیں ہو رہی. یہ کیا چکر ہے بھائی, اتنے سے فاصلے, 2 دروازے, ایک پلیئر کو سوئنگ اتنی اور اس کو سوئنگ نہیں ہو رہی, ماری جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسا اللہ کرتے ہیں. ایک لڑکے نے دھاگا باندھا, پیر صاحب نے دھاگا دیا, ہر میچ میں 30 آؤٹ, وہ 30 رن 40 رن. کہتے سعید بھائی یہ دھاگا دیا پیر صاحب نے, ہر میچ میں 30-40 رن ہو رہا ہے. میں کہا ایک پنڈت ہے ہندوؤں کا, وہ سچن ٹنڈولکر کو دھاگا دیتا ہر میچ میں 30 ہوتا ہے, تو ہندو بن جا کے. تو جو آدمی دھاگے کو خدا بنائے گا اللہ اس کو دھاگے سے جوڑ دے گا. جو بت کے سامنے بیٹھا بت کے حوالے. ایک لڑکے نے تعویذ پہنا, میں کرکٹر نے سونا, میں کہا اتار دے حرام, اتارا, پہلے میچ میں پٹائی, دوسرے میچ میں پٹائی, تیسرے میچ میں تعویذ پہنا, پھر 5 آؤٹ کر دی نا. تو تعویذ میں خدا چھپا تھا. تو میں آپ یوتھ کو خصوصاً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سنتا ہے یہ جو ہے نا, یہ اچھی چیز بھی ہے, بری نہیں ہے, لیکن گاڑی آپ کہاں لے جا رہے ہو, سینما یا مسجد؟ گاڑی تھوڑی غلط ہے, یہ فائدے بھی دے رہی ہے. تو جب آدمی اللہ کے غیر سنتا ہے جو آج ہم سن رہے ہیں, اور جب اللہ کا غیر سے دنیا کو دیکھتا ہے, دل میں کان اور آنکھ کی باتیں اندر جاتی. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے امتحان کے لیے آنکھ اور کان دیے. بڑے خطرناک امتحان ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ کان اور آنکھ کو آپ صرف عورتوں سے بچا لو, نامحرم سے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا, یہ جو جماعت میں نکالتے ہیں نا, ایسے نہیں نکالتے. اصحاب کہف نے اپنا شرک کا مول چھوڑا تو اللہ نے اس سے ہمارا سارا نظام سمجھا دیا, ایمان فوراً بڑھا دیا, ان کا ایمان بڑھا دیا, اور دنیا کے سارے کام آسان, اور اپنی رحمت کو نشر کر دیا. صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سوئے ہیں, تو کیوں نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کان اور آنکھ آج کل بہت غلط انفارمیشن. دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے, ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی. سم کی طاقت موبائل جیک میں ظاہر ہوتی ہے نا, ورنہ ہاتھ کی سم کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو کلمہ دیا نا لا الہ الا اللہ, یہ اتنا طاقتور ہے, کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں. ساری کائنات ایک پین میں رکھو, یہ کلمہ اڑا کے پھینک دے گی, لیکن کلمے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت لگی. 13 سال نہیں 23 سال. 13 سال تک اتنا ایمان بنا تھا, یہ چھوڑ دیں. 23 سال بعد ایمان بنا کہ جان مال سے حج کریں. 22 سال بعد ایمان بنا کہ سود چھوڑ دیں. ایمان بڑھا دیں. ایمان کی محنت کبھی نہیں چھوٹی. وہ کہتا ہے 13 سال تک, ایسا نہیں. تو یہ دل میں جب جائے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ, پھر دیکھو یہ جسم تو بنا اسلامی. مجھے داڑھی رکھنے میں واللہ کوئی تبدیل, کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ میں تو اکیلا تھا, میں تو اس وقت کرکٹ میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں داڑھی رکھنا. یہ ہاشم معاملہ اتنا بڑا کریئر ہے, اور کہہ رہے ہیں جی شراب کا اسٹیکر لگاؤ گا, دفع کرتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو. اور کیا ایمان والا, ایمان یہاں تھا نا, ہم بنے اسلام کے لیے. اللہ نے اسلام فطرت ہے, کیوں نہیں چل پا رہے؟ کیونکہ جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بایوٹک اچھی لگتی ہے, حلوہ کڑوا لگتا ہے. ہمارا دل بیمار ہے, اس لیے دنیا میٹھی. جس دنیا کو اللہ کہہ رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا, اے نبی گھٹیا دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ. دنیا کا اردو کا مطلب, اچھا یہ جو مولوی فضل سمان کہہ رہے تھے نا, یہ میڈیا پہ نا یہ آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں. عربی کی اردو ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتی. مولوی صاحب اس خیال کوٹھی بھائی, چائنا مین کی اردو کرو. چائنا مین, کرکٹ میں ایک لفظ ہے چائنا مین, کس کو پتا بھائی؟ سلمان بھائی بتائیں گے چائنا مین؟ آپ کو پتا ہے چائنا مین کون بتائے گا؟ ہاں جی, الٹے ہاتھ سے. یہ مولوی 2 نمبر لگ رہا ہوں. ہاں, یہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں. چائنا مین ہے, چائنا مین کی اردو ہو سکتی ہے؟ اچھا بتاؤ انگلش میں اس نے مجھے ٹوپی پہنا دی, کون بتائے گا بھائی؟ مولوی صاحب بتاؤ. نہیں, وہ عربی کی اردو ٹرانسلیٹ, میں نے بھی بڑی کوشش, نہیں ہو سکتی. فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے, فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے, یہ اردو ہے؟ تو عربی کی اردو بھی سمجھ جاؤ گے تب بھی قرآن نہیں سمجھ سکتے, اس کی زبان ہی الگ ہے. تو یہ میرے دوستوں بس گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے حاجد وہاب صاحب چند باتیں بتاتے تھے, لاسٹ بس بات کر رہا ہوں. اس دل کو 4 چیزیں سمجھاؤ بس. یہ دیندار لوگ بھی باتیں کرتے ہیں, مجھے حیرت ہی ہوتی, اس لیے حالات خراب ہیں, عمل سے اثر نہیں ہو رہا. پیناڈول سر درد دور کر رہی ہے اور زمزم اثر نہیں کر رہا, فاتحہ اثر نہیں کر رہی, سورہ یاسین سے مسئلے حل نہیں ہو رہے. لوگ منکر حدیث کیوں بنتے ہیں؟ کہ مولوی صاحب نے جھوٹی بات سنائی تھی. او بھائی پہلے کلمہ تو یہاں لاؤ. تو 4 باتیں آج مجمع میں چل رہی ہیں پوری دنیا میں, ٹرپ کر کے آ رہا ہوں اور لوگوں میں گھنٹوں بیٹھتا ہوں. نمبر 1, جتنی مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے؟ اللہ, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ یہود پہ ڈال دینا ہر بار, نصارہ پہ, امریکہ, چائنا, یہ فضولیات ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں, دیکھو مسجد میں ایک ہے جھوٹ. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ یہودیوں کے ایجنٹ. سنی سنائی بات آگے, آپ کو ویزا کیسے ملتا ہے؟ آپ امریکہ میں ایسے کیسے پھرتے ہیں؟
وہ بھائی دنیا ان کی تھوڑی اللہ کی ہے. اللہ مالک خالق اس دنیا کا ہے نا. پہلی چیز اپنے دل کو سمجھاؤ, نہیں مان رہا. انڈیا, چائنا, اتنی غیبت. مفتی تقی صاحب نے کہا اگر باہر کام کرنا ہے تو غیر مسلموں کی برائی مت بیان کرنا, غیبت. اللہ ان کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دے گا, تاکہ تم سے بات تو کر سکو. تو یہ بات دل کو سمجھانی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سارا فساد خشکی تری میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب تم اللہ کے حکم توڑو گے اللہ تمہاری معیشت برباد کر دے گا. کوئی تعلق نہیں اس کا کسی سے. نمبر 2, اس کائنات کے ذرے ذرے کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا, حدیث میں آتا ہے مولوی صاحب کہ حلال روزی کمانا فرض ہے, ایسا ہی ہے نا؟ حدیث صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. حالات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فاطمہ کو بھوکا کیوں چھوڑا؟ کیوں؟ میرے پیارے دوستو, نماز میں پہلے کیا فرض ہے؟ تکبیر. جو مولوی صاحب تکبیر نہ پڑھے 3 گھنٹے کا سجدہ کرے نماز ہو جائے گی. جو آدمی ناپاک کے غسل نہیں کیا نماز ہو جائے گی. تو بھائی کمانے سے پہلے اور فرائض بھی ہیں, وہ ہم نے سوچے ہی نہیں. ڈائریکٹ کمانا فرض ہے. پچھلے بھی تو سجدہ فرض ہے, لیکن پہلے کیا ہے؟ رکوع ہے, قیام ہے اور تکبیر ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرض کھلے تھے, ہم پہ نہیں کھلے. اور آج ہم نے روزی کمانے کو فرض سمجھ لیا, کیونکہ نبی کو تو نبوت کے بعد 1 منٹ بھی اس میں لگتے نہیں دیکھا. یہ ثابت کر دیں کوئی کہ. تو میرے دوستو, وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها. ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اللہ نے اس کو اتنا کھول کے بیان کیا, لا تقتلوا اولادکم, لا تقتلوا اولادکم, مت قتل کرو اولاد کو. اللہ کھول دے, اللہ ٹائٹ کر. نمبر 3 کہ جیسے یہ ساری کائنات والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں, ہم سارا سورج چاند اور ستارے اللہ کے حکم میں جڑ گئے. الا لہ الخلق والامر. تمام مخلوق اللہ نے بنائی ہے, پیچھے حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. حکومت کا نہیں چل رہا. یہ فضول بات. حکومت نے پیٹرول بڑھا دیا, حکومت نے بجلی بڑھا دی, سب فضول ہے. یہ اپنے سے اتارنا, یہ سب ہمارے گناہ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سارے سورج چاند کا خالق مالک ہے, اللہ کی قسم یہ دنیا کے سارے حالات کا خالق بھی اور مالک بھی اللہ ہے. وہ اضحیٰ کا اب کا, اللہ ہنساتا اللہ رلاتا ہے. وہ اغنا واقنا, اللہ غنی کرتا اللہ فقیر کرتا ہے. سب کچھ اللہ کرتا ہے. یہ بات دل کو سمجھانی, یہ سمجھ نہیں رہا. یہ دل دیکھو, حکومت کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے نمرود کس کا قتل کرتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. وہ ظالم ایک آدمی کو نہیں مار سکا. اگر حکومت کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے نمرود فرعون کس کا قتل کرتا؟ موسیٰ السلام کا. اللہ نے موسیٰ السلام کو گھر پال کے دکھایا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میرے دوستو, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے.